أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیج گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ظلم اور ظالم کا انجام. اور یہ جو موضوع ہے دراصل ایک وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں رکھا گیا ہے، جس کا ذکر آپ بیچ میں سنیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میرے دوستوں، یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے ہٹا کر کے رکھ دینا، جس کو کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ٹوپی ہے، یہ سر کا تاج ہے. اب اس ٹوپی کو، جو اس کا مقام سر ہے، کوئی انسان پیر میں پہن لے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہوگا. ٹوپی کا مقام سر ہے، پاؤں نہیں ہے. اب اسی طرح سے یہ پاؤں ہے، جوتا ہے، ہم اور آپ جوتے کو پاؤں میں پہنتے ہیں. اب کوئی انسان اپنے دونوں پاؤں کے دونوں جوتوں کو سر پر رکھ لے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہوا. اس لیے کہ جوتے کا مقام یہ سر نہیں بلکہ پاؤں ہے. تو کسی بھی چیز کو اس کے اپنے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم کہلاتا ہے. ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، دیکھ لیجئے. نمبر ایک یہ کہ انسان اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. جی ہاں، سن لیجئے. ایک انسان اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کا جو حق ہے وہ کسی غیر کو دے دے. اب قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ اللہ کا حق ہے. سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے. رکوع کرنا، نظر و نیاز کرنا، اسی طرح سے کسی سے محبت رکھنا، کسی سے ڈرنا، یہ عبادات ہیں. اب یہ عبادات کوئی انسان کسی غیر کو دے دے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو. یاد رکھ لیجیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جس کا جو حق ہے اس کو نہ دینا، اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. تو عبادات یہ اللہ کا حق ہے. اب اگر کوئی انسان کسی غیر کو دیتا ہے تو وہ انسان اپنے رب کے ساتھ ظلم کرتا ہے. نمبر دو ہے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر ظلم کرے. کوئی انسان ہے شراب پیے، کوئی انسان ہے گناہ کرے، نماز نہ پڑھے، کوئی انسان ہے حرام خوری کرے، حرام کاری کرے، تو ایسا انسان اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. تیسری جو قسم ہے جو آج کے خطبہ جمعہ سے جڑا ہوا ہے وہ ہے بندوں کا بندوں کے اوپر ظلم کرنا. ایک انسان کا ایک انسان کے اوپر ظلم کرنا، اور ایک انسان کا ایک انسان کے اوپر ظلم کرنا یہ حرام میں حرام ہے. یاد رکھ لیجئے.
اللہ رب العالمین کو قطعی یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم کرے. اللہ رب العالمین کو کسی بھی حال میں یہ منظور نہیں ہے کہ بڑا چھوٹے کے اوپر ظلم کرے، چھوٹا بڑے کے اوپر ظلم کرے. یہ اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے کہ جو برسر اقتدار ہے، جو طاقتور ہے، وہ کمزور کے اوپر ظلم کرے. اللہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے لیکن ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرے گا. سن لیجیے، اللہ ظالموں کو چھوڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ظلم یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. اللہ اکبر. جبکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرے. فعال لما یرید. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. لیکن اللہ کی شان، ہمارے رب کی شان دیکھ لیجئے کہ اللہ نے یہ قسم کھا لیا ہے، اللہ نے یہ عہد لے لیا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا. اللہ اکبر. چاہے وہ بڑا سے بڑا کافر ہو، بڑا سے بڑا مشرک ہو، بڑا سے بڑا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. کہ جو انسان نیکیوں کو انجام دے گا وہ انسان خود عیش و آرام میں رہے گا، اور جو انسان برے کام کرے گا تو اس کا وبال اسی انسان کے اوپر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید. اور تمہارے رب کی شان یہ ہے، تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا. سن لیجیے. اور حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دیتا ہے. اللہ نے کہا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے رب کی شان دیکھ لیجئے. اللہ نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. تو تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے اللہ نے کیا کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا. میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. میرے دوستو، آپ یقین مانیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو کفر اور شرک کی وجہ سے دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیتا ہے، دنیا کے اندر ڈھیل دے دیتا ہے. عذاب دیا بھی نہیں بھی دیا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کو جلال نہیں آتا ہے. لیکن جب کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، جب کوئی انسان دنیا کے اندر ظلم کا بازار گرم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے. اللہ کا غضب اور غیظ اور غضب اور غصہ اور عذاب ضرور نازل ہوتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا دستور ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھ لیجیے، ظلم کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. دنیا کے اندر ہی اللہ عذاب دیتا ہے. ظالموں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، ظالموں کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے. اور قرآن مجید بھی گواہ ہے اور تاریخ کے اوراق بھی گواہ ہے. میرے دوستو، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، فرعون، حامان، قارون، یہ جتنے لوگ بھی ہلاک و برباد ہوئے، اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے، وہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے. وہ انسانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں وہ لوگ ظلم کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے عذاب کے دوچار ہوئے اور اللہ نے ظالموں کو ایسی سزا دی، ایسے عذاب سے دوچار کیا کہ وہ نشان عبرت بن گئے. آج بھی ان کے ظلم کا چرچا ہے، کوئی اچھائی کے ساتھ نام نہیں لیتا ہے. سن لیجیے میرے دوستو، یہ جو ظلم اور ظالم کا انجام ہے، دنیا و آخرت میں بہت ہی برا انجام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے
اللہ ظالموں کو کبھی بھی سیدھے راستے کی توفیق نہیں دیتا ہے. سن لیجیے، چاہے وہ ظالم مسلمانوں میں سے ہو یا پھر غیر مسلموں میں سے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ ظالموں کو سیدھے راستے کی توفیق نہیں دیتا. اللہ ان کی عقل کو چھین لیتا ہے. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر یہ بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کئی جگہ پر آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے یہ الفاظ ملیں گے، یہ آیتیں ملیں گی کہ بے شک کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی ہے. ظالموں کو اللہ رب العالمین توحید کی توفیق نہیں دیتا ہے، ظالموں کو اللہ نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے، ظالموں کو اللہ صحیح سمجھ کی توفیق نہیں دیتا ہے. جی ہاں، سن لیجئے. اب جو ہے فرعون ہی کی مثال لے لیجئے. اس کی جو بیوی تھی سیدہ آسیہ، ایمان لے آئی، جنت میں گئی، لیکن یہ ظالم تھا، اللہ نے اسے ہدایت نہیں دیا. ابو جہل کی مثال لے لیجئے، بہت اکڑو تھا، ظالم تھا، ہدایت نہیں ملی. حامان کی جو فرعون کا وزیر تھا اس کی مثال لے لیجئے. قارون کی مثال لے لیجئے، بڑا اکڑو تھا، ظالم تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، صرف اپنا خزانہ بھرتا تھا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا لیکن ہدایت نہیں ملی. تو ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. سن لیجئے، صحیح سمجھ نہیں دیتا ہے. اگر صحیح سمجھ ہوتی تو انسان ظلم نہیں کرتا. جب کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ یقین مانیے کہ ایسے انسان کی عقلوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. اور میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتلا دیں کہ یہ جو ظالم ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، جانتے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے. پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یاد رکھ لیجئے. اگر کوئی ظالم کسی انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، بظاہر وہ دیکھنے میں کمزور ہے، لیکن جو ظالم ہے اس کو ڈر ہے، اس کو خطرہ ہے کہ آگے چل کر کے یہ ہمارے لیے درد سر نہ بن جائے، اسی لیے وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن کامیابی نہیں ملتی ہے. اب دیکھ لیجئے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لاکھوں اربوں اور کروڑوں بچوں کو قتل کیا، مرد بچوں کو. کیوں؟ کہ کہیں اس بنی اسرائیل کے بچے کے ہاتھوں سے اس کی حکومت نہ چلی جائے، اس لیے کہ اس کو خبر ملی تھی جادوگر کے ذریعے. ہمیشہ قتل کرتا رہا، کئی منصوبے اور چال چلتا رہا، لیکن کیا ہو گیا؟ بالآخر ایسا ہوا کہ اسے کامیابی نہیں ملی، اور جس بات سے وہ انسان ڈرتا تھا وہی اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہوا. یہ تاریخ ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ظالم جو ہے جس سے ڈرتا ہے اسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جس کے اوپر ظلم کرتا ہے وہی چیز اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتا ہے. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا تھا، بنی اسرائیل کے بچے سے ڈرتا تھا، اسی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ انسان ہلاک و برباد ہوا. یہ دستور ہے، یہ فطرت کا قانون ہے. میرے دوستو یاد رکھ لیجیے، یہ ظالم اور ظلم کا جو انجام ہے، ایک یہ بھی ہے کہ ظالموں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے. سن لیجیے، وقتی طور پر ایسا لگے گا دنیا والوں کو کہ واہ، وہ انسان تو ظلم کر کے بھی کامیاب ہو گیا، وہ انسان ظلم کر کے لوگوں کی جگہ کو ہتھیا لیا. ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنے طاقت کے نشے میں، اپنی کرسی کے نشے میں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا کر کے ان کی چیزوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے سامان پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو جیل کے اندر ڈال دیتے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہو رہا ہے، لیکن قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک کہ یہ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. سن لیجیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، بے شک کہ ظالم لوگ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. سن لیجیے، بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن نہیں، یہ وقتی کامیابی ہوگی، یہ ہوا کا جھونکا ہوگا. سورج جیسے ہی ڈھلے گا اس کا زوال شروع ہو جائے گا. میرے دوستو، یہ ظلم اور ظالم کا انجام ہے کہ ظالم لوگوں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے، اور یہ ظلم ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہوتا ہے. اب میرے دوستو، آج کل دیکھ لیجیے پورے ہندوستان کے اندر
پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی جا رہی ہے کہ اب ہندوستان کے اندر ایک ایسا قانون لایا جائے جو کہ سب کے لیے برابر ہو، جسے یونیفارم سول کوڈ کہتے ہیں، یکساں سول کوڈ۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہی ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہندوستان کے لیے خطرہ ہے۔ جن کو نہیں معلوم ہے، جو ظالموں کے جھانسے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن جب اس کے اوپر سے پردہ ہٹے گا تب انہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ میرے دوستو، یہ جو یکساں سول کوڈ لانے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ بس ایسی ہی ہے جیسے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مسلمان کیا ہے؟ میڈیا کے باتوں میں آ کر کے میڈیا کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے۔ آج کل جتنے بھی ہندوستانی لوگ ہیں نا، یہ ہندوستانی لوگوں کا جو دماغ ہے وہ جو ہے جس طرح سے پلین کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہندوستان کے لوگوں کا دماغ بھی میڈیا نے ہائی جیک کر لیا۔ یہ میڈیا جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالے گی، لوگ وہی بولیں گے۔ یہ پچھلے 8-10 سال سے ہو رہا ہے، لوگوں کے دماغ میں وہی گھستا ہے جو میڈیا کہتی ہے۔ باقی آپ کچھ بھی بولیے وہ نہیں گھسے گا، اگر نہیں گھسے گا تو وقت گھسا دے گا، یاد رکھ لیجیے۔ یہ جو یکساں سول کوڈ لانے کی بات کہی جا رہی ہے میرے دوستو پورے ہندوستان کے اندر، دراصل اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ اور یقین مانیے، جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ شک ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے۔ جس چیز سے ایسے لوگ ڈرتے ہیں وہی چیز ان کے گلے کی رسی بن جاتی ہے، گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، اس پر بھروسہ رہنا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ لا کر کے دراصل میرے دوستو جو ضروری مسائل ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، جگہ جگہ پر پوری دنیا کے اندر جن باتوں کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی تھی اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہندوستان کے اندر بے روزگاری ہے، لوگ روڈ کے اوپر آ گئے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ لوگ مسلمان اور ہندو کی سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں جب لوگوں کے اندر شعور جاگ رہا ہے، یکساں سول کوڈ کی بات لے کر کے لا کر کے رکھ دی ہے۔ یہ یکساں سول کوڈ جو اب کی بات نہیں ہے، 1950 سے چلا آ رہا ہے، 1950 سے یہ چلا آ رہا ہے، اس کی بات ہے پہلے سے ہے، لیکن اب کیوں لایا جا رہا ہے؟ الیکشن کی وجہ سے۔ 2024 کے اندر الیکشن ہے، کوئی مدعا نہیں ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے نام پر اور ہمارے ملک کو طرح طرح کے جو اوپر سے دباؤ آ رہا ہے اس کو ہٹانے کے لیے ساری چیزیں لائی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، ابھی میں نیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا تو تمل ناڈو کے ڈی ایم کے پارٹی والے نے جانتے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ تو مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو یکساں سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہندو جو لوگ ہیں، جو غیر قوم والے لوگ ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ایک آدی واسی ہے اس کے اوپر ایک اونچی ذات والے نے پیشاب کر دیا۔ ہمارے شہر اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب بات یاد آ گئی کہ ہمارے شہر کے اندر ہفتہ 10 دن پہلے ایک اونچی ذات والے نے نیچے ذات والے کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ تو دھیڑ کا، چمبار کا، شودر ذات کا میرے برابر میں بیٹھ کر کے پیتا۔ تو یکساں سول کوڈ مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ہندو بھائیوں کی ضرورت ہے، پہلے ان کے اوپر لاگو کیا جائے۔ آج بھی کتنے ایسے مندر ہیں، کتنے ایسے مقامات ہیں کہ نیچے ذات والے لوگ یہ اس جگہ پر نہیں جا سکتے، معلوم ہے آپ کو؟ نیچے ذات والے لوگ جو ہے یہ کرسی حاصل نہیں کر سکتے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک نہیں آ سکتے۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہمارے ہندو بھائیوں کو اس بات کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، اگر یہ قانون آیا خدا نخواستہ تو مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ہندو بھائیوں کا نقصان ہے، ہندو بھائیوں کا زیادہ نقصان ہے۔ مسلمانوں کا تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہی، لیکن ان کا زیادہ نقصان ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو نچلے ذات والے لوگ ہیں
ان کو برابر کا درجہ نہیں دیں گے، نہ پہلے دیے ہیں، نہ آج دیں گے، نہ پہلے دیں گے۔ ان کے یہاں چھوت چھات اور یہ وہ دس ڈیٹ یہ سارے مسئلے، مسلمانوں کے یہاں تو یہ سارے مسئلے نہیں۔ یہ دراصل کیا ہے؟ ایک ہراسمنٹ ہے، یہ الیکشن کا ایک مدعا ہے، الیکشن سے پہلے الیکشن کا ایک مدعا ہے جس کے ذریعے اس قانون کو لانے کی بات کہی جا رہی ہے میرے دوستو۔ تو میرے دوستو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جب میں نے ڈی ایم کے پارٹی کی اس بات کو سنا تو مجھے لگا کہ بالکل بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یکساں سول کوڈ لائی جائے، بلکہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو چھوت چھات ہے، جو دلتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اس کو پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو دراصل اس کو ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ کہاں کیا پتہ اس کی وجہ سے ہماری ہلاکت و بربادی نہ ہو جائے، اسی لیے ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو یہ ظلم اور ظالم کا انجام ایک یہ بھی ہے کہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو ذرا غور سے سنیے، آپ ظلم اور ظالم کا انجام سوچ رہے ہیں تو آپ دور تک مت جائیے۔ وہ ایک بات تھی جو میں نے کہہ دی، یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں اللہ ان کی پکڑ دنیا کے اندر ہی کرتا ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ظالموں کو دنیا کے اندر ہی سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا دستور ہے۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں میں سب سے زیادہ جلدی دو گناہوں کی سزا ایک انسان کو دنیا میں ضرور بھی ضرور دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی ضرور ملے گی۔ آخرت کے اندر بھی سزا، لیکن دنیا کے اندر بھی سزا ضرور بھی ضرور دی جاتی ہے۔ جو دو گناہ کے علاوہ اور گناہ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو اس کو ٹال دے، چاہے تو اللہ رب العالمین مؤخر کر دے، آخرت کے دن اس کو عذاب دیں گے، لیکن دو گناہوں کی سزا دنیا کے اندر ضرور مل کے رہتی ہے۔ میرے دوستو ذرا غور سننا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ ہے البغی، ظلم ہے۔ ظالم کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکا ہے، نہ ہی بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا گناہ ہے رشتہ داری، رشتہ داری کو توڑنے والا دنیا کے اندر ہی سزا پاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے ماں باپ کو ستانے والا، تین باتیں، والدین کو تکلیف دینے والا دنیا کے اندر ہی سزا کا حقدار بن جاتا ہے، رشتے ناطے توڑنے والا دنیا کے اندر ہی سزا کا حقدار بن جاتا ہے، لوگوں کو ستانے والا یہ دنیا کے اندر ہی سزا کا حقدار بن جاتا ہے۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، کیا حال ہوگا ان شوہروں کا جو اپنی اپنی بیویوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، کیا حال ہوگا ان ساس کا جو اپنی بہو کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، کیا حال ہوگا ان بہو کا جو اپنی ساس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، کیا حال ہوگا ان بھائیوں کا جو اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ظالم کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو اوپر سے آسمان سے کچھ جہنم کی آگ آ جائے اور اسے نگل لے اور اس کے اوپر پتھر گر جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی وہ تو بعد کی بات ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن عذاب کی کئی شکلیں ہیں، عذاب کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، عذاب کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ انسان ہمیشہ پریشان حال رہے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ انسان کو روزی روٹی نہ ملے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ انسان کی اولاد نافرمان نکلے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ انسان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ انسان مالدار تھا غریب ہو جائے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ انسان ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ جی ہاں، سن لیجئے میرے دوستو، ظالم کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب کائنات محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم کو اور آپ کو نصیحت کی تھی، امت مسلمہ کو نصیحت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا،
جی ہاں میرے دوستو، اگر آپ اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو الرٹ ہو جائیے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ مظلوم اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اللہ اور مظلوم کے درمیان میں کوئی آڑ، کوئی پردہ اور کوئی رکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج ہم مظلوم ہیں، ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اللہ کو کہیں، اللہ ظالموں کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں سن لیجیے، تو کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، مظلوم کی بد دعا فوراً لگ جاتی ہے، فوراً اللہ قبول کر لیتا ہے۔ فوراً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت جب چاہے گی، جب اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ کبھی مظلوم ہیں، اگر سچے مظلوم ہیں تو کبھی آپ بد دعا کر کے دیکھیے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آئیے میں آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، بہت ساری احادیث کتابوں کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، تو ان کا ایک پڑوس کی عورت سے ایک جگہ کے بارے میں لفڑا ہو گیا، اس کا نام اروا تھا، اروا، لفڑا ہو گیا۔ اس عورت نے بار بار کہا کہ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے۔ حضرت سعید بن زید کہتے رہے کہ نہیں یہ جگہ میری ہے۔ جب اس نے زیادہ ڈسٹرب کیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنا دی اور کہا کہ دیکھو میں تمہاری جگہ نہیں لے سکتا ہوں، مجھے تمہاری جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو انسان کسی انسان کی ایک بالش جگہ اگر قبضہ کر لیا، ایک بلش اگر کوئی جگہ زمین اگر قبضہ کر لیا تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضِينَ، تو ایسے انسان کو 7 زمینوں کا توق گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، آج ہم اور آپ اپنے پڑوس والوں کی جگہ قبضہ کر لیتے، نشان یہاں رہتا، یہاں سے وہاں چلے جاتے، دوسرے انسان کی جگہ پر بنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ معمولی مت سمجھے، ایک بالش کی کیا اوقات ہے، دیکھیے اتنی جگہ میں تو ایک اینٹ کی دیوار بھی نہ بنے۔ اگر انسان اتنی جگہ بھی اگر قبضہ کر لیا تو 7 زمینوں کا توق اس انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا، یہ حدیث سنایا۔ لیکن پھر بھی وہ عورت نہیں مان رہی تھی، بار بار پریشان کر رہی تھی۔ بالآخر تنگ آ کر کے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کر دیا اور کہا کہ اے اللہ یہ عورت ہے میرے پر ظلم کر رہی ہے، اے اللہ تو اس عورت کو دیکھ لے، اس عورت کو، اس اروا کو تو اندھی بنا دے، تو اندھی بنا دے، اور جس جگہ کے لیے مجھ سے لڑائی کر رہی ہے، جس جگہ کے بارے میں یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میری جگہ ہے، اے اللہ اسی جگہ کو تو اس کی قبر بنا دے۔ محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اروا عورت اندھی ہو گئی تھی، آگے چل کر کے اندھی ہو گئی تھی اور دیواروں کو ٹٹول کر کے چلا کرتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی جگہ میں چل رہی تھی کہ اس کی جگہ میں ایک کنواں بھی تھا اور اسی کنویں میں وہ عورت گر کر کے مر گئی، بالآخر اسی کنویں کے اندر اس کی لاش بھی رہ گئی۔ دیکھا بد دعا کا اثر، ظلم کرنے سے بچیے، کسی کو تکلیف دینے سے بچو، نہیں تو دنیا کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ دوسرا واقعہ ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ایک مرتبہ بیمار تھے، بخار کی حالت میں تھے، اپنے گھر سے نکلے کہ حکومت کی فوج نے انہیں پکڑ لیا، بلا وجہ میں پکڑ لیا، اور یہ بولتے رہے کہ بھائی میں مالک بن دینار ہوں، بہت بڑے امام اور محدث ہیں، لیکن پھر بھی جو حکومت کی فوج تھی مارنا شروع کر دیا، پیٹھ کے اوپر کوڑے برسانے لگے۔ کہتے ہیں کہ پہلے سے مجھے بخار تھا، اب یہ جو کوڑے کی تکلیف تھی بخار سے کہیں زیادہ تھی۔ بالآخر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بد دعا کر دیا اور کہا کہ اے اللہ یہ انسان میرے اوپر کوڑے برسا رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو کٹ کر دے، تو اس کے ہاتھ کو توڑ دے، ایسا بد دعا کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن کا صبح ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ جس انسان نے میرے اوپر کوڑے برسائے تھے اس انسان کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ اللہ اکبر، اور وہ انسان اپنے ہاتھ کو ایسے پکڑا ہوا تھا۔
یہ مظلوم کی آہ کا اثر ہے، یہ مظلوم کی بددعا کا اثر ہے۔ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا میرے دوستو، بھوکے رہ جانا، بھوکے مر جانا، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ نسل در نسل اس کی سزا بھگتتی ہے، نسل در نسل کئی لوگ اس سزا کے اور ظلم کے سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں، کئی نسل تک تباہی و بربادی کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ظلم اور مظلوم ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں ایک انسان اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر ہی عذاب پاتا ہے، وہیں پر ایسا انسان جو ظالم ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اللہ کی لعنت کے اندر زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی لعنت کے اندر زندہ رہتا ہے، اس کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنت ولہم سوء الدار، کہ جس دن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن ظالموں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ نہیں اے اللہ میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، اللہ کچھ نہیں سنے گا، ظالموں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی رہتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے، ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ ظالموں کے ظلم کا انجام ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی لعنت کے اندر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کو ظلم اور ظالم کے انجام کے بارے میں اگلے خطبہ جمعہ آپ کو تفصیل سے اور بھی باتیں رکھیں گے، اور مزید ہم آپ کو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات بتلائیں گے کہ ہم ظالموں کے ظلم سے کیسے بچیں۔ یہ سب سے اہم ہے۔ ہر انسان آج کل شکایت کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظالم مسلط ہو گیا، ہم کیا کریں، ہم ظالموں کے ظلم سے کیسے بچیں، اس طرح کی بات جو ہے کہتے رہتے ہیں۔ تو انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اس کی ہم کو اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ظالموں سے کیسے بچیں۔ تو اگر آپ ظالموں سے بچنا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کو ضرور حاضر ہے اور کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔ تو میرے دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ بحث یہ ہے کہ ظالم جو چاہے کر لے۔ سن لیجیے، یہ اللہ کے گھر میں میں آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں، جتنے سارے لوگ آخر میں بیٹھے ہیں سن لیجیے کہ ظالم کچھ بھی کر لے، ہزار جتن کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، کسی عام انسان کا فرمان نہیں۔ آئے گی، ظالم کو اللہ کی پکڑ ضرور ملے گی، ظالم کو اللہ کی پکڑ ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ عام انسان ہو یا کوئی بھی ہو، بڑا انسان ہو، ضرور اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور ظالم لوگوں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، آمین۔